حدیبیہ جو ہے وہ آدھا حرم کے اندر آتا ہے، آدھا حرم سے باہر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ادھر کر لو، پھر قضا عمرے کی قضا ہم ادا کریں گے۔ جانور ذبح کیے اور واپس آ گئے۔ اب مکے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو میرا ٹاپک تھا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، وہ ہے فتح مکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کیسے فتح کیا؟ غزوہ بدر، جس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور کفر پر اسلام کی ایک بہت بڑی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ کفر ڈر چکا تھا۔ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، وہ مزید ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ تو صلح حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جو ہے تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر گئے تھے، اور کفار مکہ نے نہ آنے دیا، اور ان کا سردار جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، لہٰذا آپ اگلے سال آئیے گا اور آپ کو جو ہے ہم عمرہ کرنے دیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے ہم پورا حرم خالی کر دیں گے۔ اس صلح حدیبیہ کے اندر یہ عہد نامہ یہ بھی تھا کہ جو مکے سے مدینے آ کر مسلمان ہو جائے گا، آپ اسے دوبارہ ہمارے حوالے کریں گے، آپ اسے دوبارہ ہمارے حوالے کریں گے، اور جو شخص مدینے سے اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا تو ہم وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہارا بندہ آئے تو ہم واپس کریں، اور ہمارا بندہ ہے تو تم واپس نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ معاہدہ تو پورا ہونے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، تب تک ان کی سوچ یہ تھی کہ دیگر جو قبائل ہیں، دیگر جو قبیلے ہیں، دیگر جو ممالک کے لوگ مکے میں آتے ہیں تجارت کے لیے، یہ ان کو یہ کہتے ہیں جو مدینے والے ہیں وہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ مسلمان جو ہیں وہ الگ قوم نہیں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر اس عہد کے اندر، اس معاہدے کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مکے والے اور ہیں، مدینے والے اور ہیں۔ اب دیگر قبائل کے اندر یہ بات یہ ثابت ہو جائے گی کہ مسلمان الگ قوم ہے اور بت پرستی کرنے والی الگ قوم ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اس کے اندر، اس معاہدے کے اندر یہ خود پھنس رہے ہیں، انہیں پھنسنے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے معاہدہ کر دیا۔ اب حضور نے اپنے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جو تم قربانی کے لیے جانور لائے تھے تم یہیں پر ذبح کر دو۔ حدیبیہ جو ہے وہ آدھا حرم کے اندر آتا ہے، آدھا حرم سے باہر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ادھر کر لو، پھر قضا عمرے کی قضا ہم ادا کریں گے۔ جانور ذبح کیے اور واپس آ گئے۔ اب مکے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکرا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، جو تعلق تھا ابو بکر سے تھا، اس قبیلے کا۔ اس قبیلے کے ایک شاخ تھی جس کا نام تھا قبیلہ بنو نفاسہ۔ اس نے عہد شکنی کی۔ عہد شکنی یہ کی، معاہدے کے اندر یہ تھا کہ جو مکے میں مسلمان رہیں گے وہ اگرچہ مسلمان رہیں گے،
ہم ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اس قبیلے نے راتوں رات شب خون مارا اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر جھاڑیوں میں پناہ لی۔ جب جھاڑیوں میں گئے تو اس رات میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ تو وہ جو جھاڑیوں میں صحابی مکے کے اندر تھے، انہوں نے وہاں سے صدا لگائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے، تہجد کا وقت ہونے کا قریب تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے کی طرف تشریف لے گئے، جو گھر کے اندر وضو کے لیے جگہ حضور نے مختص کی تھی، تو وہاں تشریف لے گئے اور مکے کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدہ میمونہ اٹھیں اور دیکھ کر حیران ہو گئیں، اور حضور نے فرمایا تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں آپ کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے، آپ کس ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میمونہ، اس وقت قبیلہ بنو نفاسہ نے مسلمانوں پر شب خون مارا ہے، اور کئی مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور کچھ مسلمان جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ رات کا واقعہ ہے، کوئی وہاں سے قاصد نہیں آیا، وہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا، ٹیلی فون نہیں آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ جب امتی پکارتا ہے تو حضور سماعت فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے ہار زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو بلایا، کہا ابو بکر یہ رات کا مسئلہ ہوا ہے، قبیلہ بنو نفاسہ نے مسلمانوں پر شب خون مارا ہے اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی دیکھتے ہیں وہاں سے کوئی پیغام آئے گا، کوئی پتہ چلے گا، مکمل تصدیق ہوگی تو ان سے یا بات چیت کرتے ہیں، تو معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ انہوں نے عہد توڑا ہے، اب ان سے جنگ ہی ہونی چاہیے، اب بدلہ لینا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا ہے، بدلے میں انہیں مارنا ہے، واسر جہنم کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا مشورہ ٹھیک ہے، تیرا مشورہ۔ یہاں حضور نے حضرت عمر کے مشورے کو حضرت ابو بکر کے مشورے پر فوقیت دی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر اگر وہ تیری قوم کا قبیلہ ہوتا نا تم بھی نرم دلی سے سوچتے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا ابو بکر وہ اگرچہ میرا قبیلہ ہوتا لیکن بات جہاں مسلمانوں کی عزت کی ہوتی ہے تو وہاں عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے، عمر کی محبت وہاں نہیں ہوتی۔ سرکار علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو بلا لیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب نے جیسے حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا اسی کے اوپر سب سے پہلے قاصد بھیجا گیا، خط لکھا گیا ابو سفیان کے نام۔ اب وہ خط ابو سفیان تک نہ پہنچا، جو نیچے ٹیم تھی نا اس ٹیم نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جو ہے نا توڑتے ہیں۔ اس خط کے اندر کیا تھا؟ نمبر 1 جو قبیلہ بنو نفاسہ ہے ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو شہید کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، ہمیں دیت دی جائے، ہمیں بدلہ دیا جائے۔ اگر ان کو قتل نہیں کرتے تو پھر اس قبیلے سے تم اپنا رشتہ توڑ دو، اپنا تعلق توڑ دو۔ تو وہ جو نیچے ٹیم تھی ابو سفیان کی اس نے کہا ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ تیسری چیز تھی کہ پھر ہم سے تعلق، ہم سے جو معاہدہ ہے وہ توڑ دو۔ تو اس پر انہوں نے دستخط کر دیے ٹھیک ہے ہم آپ سے معاہدہ توڑتے ہیں۔ معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ واپس آیا
حضرت عمر پہلے سے تیار تھے، دیگر صحابہ تیار۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جب مکے کی طرف روانہ ہوئے تو 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب 10,000 کا لشکر لے کر مکے کے قریب پہنچے، وادی حدیبیہ کے قریب تھے، جنگل میں پڑاؤ کیا۔ 10,000 کا جب قافلہ ہے، آگے کچھ سپاہی ہیں، چند سو آگے ہیں، جن کی آگے آگ روشن کریں۔ جب 10,000 کا لشکر ہو اور ان کے کم از کم 5,000 خیمے تو بنے ہوں گے، ایک خیمے کے اندر 2 بندے ہوں، اگر ایک خیمے کے اندر 4 بندے ہوں تو 2,500 خیمے تو بنے ہوں گے۔ تو جب 2,500 جگہوں پر آگ روشن کی گئی تو پورا جنگل روشن ہو گیا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا قافلہ آیا، اتنا بڑا لشکر کہ پورا جنگل روشن ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے۔ صبح ہوتے ہی اس نے تیاری کی اور حدیبیہ کی طرف آیا، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا عباس جو حضور کے چچا ہیں ان پر نظر پڑی۔ کہا عباس مہربانی کرو، یہ جو معاہدہ توڑا گیا ہے نا، میری نیچے والی ٹیم نے توڑا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، مجھے بعد میں پتہ چلا ہے، لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں، ہمیں معافی دیں، لہٰذا ہم قبیلہ بنو نفاسہ سے تعلق توڑتے ہیں، انہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اب مکے میں وہ اس انداز میں داخل نہ ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام کی طرف جو ہے حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر روانہ ہوئے۔ آگے حضرت عباس ہیں، ان کے پیچھے ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہے۔ جب آئے تو مختلف ناکے لگے ہوئے تھے حضور تک پہنچنے کے لیے، جب بھی ناکہ آتا تو آگے سے پوچھا جاتا کون، تو حضرت عباس فرماتے عباس، تو وہ چھوڑ دیتے۔ اب پیچھے جو سوار تھا اسے نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ وہ حضرت عباس کے ساتھ سوار تھا ابو سفیان۔ جب حضرت عمر کے ناکے پر پہنچے نا تو حضرت عمر نے کہا عباس آگے تو تم ہو، تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے؟ حضرت عباس نے کہا وہ جو بھی ہے اسے تم چھوڑ دو، میں جانوں میرا کام ہے۔ کہا نہیں جانے دوں گا، حضور تک نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر، جلال میں آ کر جب چادر کھینچی تو ابو سفیان کا چہرہ کھل گیا۔ کہا ابو سفیان اور حضور کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر ویسے جلالی تھے۔ جب یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، ادھر سے گھوڑے پر حضرت عباس اور ابو سفیان سوار ہیں، حضرت عمر پیدل دوڑ رہے ہیں، حضور کے خیمے کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا عباس نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت عباس نے حضرت عمر بن خطاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھکا دیا، اور ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے اندر داخل ہو گیا حضور کے خیمے میں، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان حاضر ہے، میں نے اسے اپنی پناہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا چچا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے، چچا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اب ابو سفیان نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں معاف کریں، ہم اسی معاہدے کو دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ہم نے مکہ جانا ہے، اب ہم نے مکہ جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان بھی ساتھ ہے، ابو سفیان ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو چہرہ مصطفیٰ اور گفتگو مصطفیٰ سے دل بدل گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب حضور کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا جو اپنے گھروں میں چھپ گیا اسے امان ہے، جو حرم کے اندر آ گیا اسے امان ہے۔ تو حضرت ابو سفیان، اب حضرت ابو سفیان دامن مصطفیٰ سے وابستہ جو ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے نام کا بھی اعلان کر دینا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔
یار وہ آج تک جو دشمن تھا، جو بدر میں مارنے کے لیے آیا تھا، تو سرکار اسلام نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب جو آگے آئے لڑنے کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے سے 8 سال پہلے ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ آج 8 سال گزرے تھے، ایک روایت کے مطابق 16 رمضان اور ایک روایت کے مطابق 20 رمضان کو فاتح بن کر اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب حضور مکے میں داخل ہوئے، وہ جو دشمن تھے وہ سارے یہی سوچ رہے تھے نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جاتے ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ صحابہ جو ساتھ تھے نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا کریں گے۔ انہوں نے باندھا تھا ہم باندھیں گے، انہوں نے مارا تھا ہم ماریں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ جو کافر تھے نا ان کے منہ سے صدا نکلی، کہا کریم باپ کے بیٹے ہو تم بھی کریم ہو، معاف کرنے والے باپ کے بیٹے ہو، معاف کرنے والے ہو۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا عثمان کو بلایا جائے۔ وہ عثمان جب حضور ہجرت کرنے والے تھے اس سے کچھ دن قبل حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان مجھے چابی دے دے، میں نے 2 رکعت نماز کعبے کے اندر پڑھنی ہے، کعبہ اندر سے تو دیکھوں کیسا ہے، اندر سے کعبہ دیکھنا ہے کیسا ہے۔ تو عثمان بن طلحہ نے جواب دیا اے محمد یہ چابی سب کو مل سکتی ہے مگر تجھے نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میرا دل چاہے گا میں چابی اسے عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ کو پتہ چلا کہ حضور نے مکہ فتح کر لیا، کانپتے ہوئے سہارا لے کر دوسرے بندے کا مکے کی حرم میں داخل ہوئے اور آئے تو حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو۔ چابی حضور کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ تانا نہیں دیا میں نے کہا تھا نا ایک دن آئے گا چابی میرے پاس ہوگی، نہیں آج ہم تانے دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ کل کو یہ ہونے والا ہے، دیکھ لینا ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے نا پھر ہم بڑے بھڑک کے میں نے کہا تھا نا ایسے ہوگا، میں نے پہلے کہا تھا، میں جانتا تھا، مجھے پتہ تھا، تم نہیں مان رہے تھے۔ میرے آقا نے تانا نہیں دیا، ہم تانوں پر تانے دیتے ہیں، تانوں پر تانے کستے ہیں، میرے آقا نے تانا نہیں دیا۔ فرمایا عثمان یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جس کو میرا دل چاہے گا اسے چابی دوں گا۔ حضور چاہتے تھے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے کہا تھا چابی لوں گا، کیونکہ حضور جانتے تھے اس سے عثمان کو تکلیف پہنچے گی، اگرچہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، میرے آقا پھر بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ عثمان کو تکلیف نہ ہو۔ عثمان بن طلحہ عرض گزار ہوئے جی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا جس کے بارے میں دل چاہے گا آپ چابی اسی عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ لے چابی، عثمان یہ چابی تیرے پاس ہے، صبح قیامت تک تیری نسلوں کے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں جائے گی۔ اور آج بھی خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس ہے، جسے میرے آقا نے عطا فرمایا ہے، صبح قیامت تک کوئی اس سے چھین سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو دین متین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت، نماز کی محبت، دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، اسی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔